السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 386۔ سورۃ القصص، آیات ہیں 06 سے لے کر 13 تک، اور قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ مکن یمکن و تمکین، قدرت دی ہم نے انہیں زمین میں، اقتدار دیا بنی اسرائیل جنہیں وہ کمزور کرتے تھے، اور دکھائے فرعون، حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اور دونوں کے لشکر کو ان میں سے وہ چیز دکھائیں جس کا وہ ڈر رکھتے تھے، چونکہ اسی خوف کی بنیاد پر کہ کوئی شخص پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس ڈر کی وجہ سے وہ ذبح کرتے تھے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سنیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اسے دودھ پلاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ وحی آپ جانتے ہیں کہ ایک تو نبوت کی وحی اور ایک عام وحی، شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کی طرف، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ اور جب ڈر ہو، خوف ہو جائے تو پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ الیم اور بحر میں فرق بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یم جب خوف کی حالت ہوتی ہے اس وقت یم کا استعمال ہوتا ہے، اور بحر جو ہے عام ہے۔ اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ تو ہمیشہ فیمیل کے لیے کی اور میل کے لیے ک۔ وَجَاعِلُوا، اور ہم بنائیں گے اسے، یعنی اس بچے کو، پیغمبروں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اٹھا لیا اسے، یعنی اس بچے کو، فرعون والوں نے، تاکہ ہو جائے ان کا دشمن اور سبب موجب غم کا۔ یقیناً بلا شبہ فرعون اور حامان اور دونوں کا لشکر خاطئ، خطا کرنے والے تھے۔ اب خاطئ اور خطا، جیسے کہ کسی نے وَمَن يَعْمَلْ کیا ہے کہ خطأً اور خاطئ میں فرق ہے۔ خطأ بھول اور خاطئ جان بوجھ کر۔ سورہ یوسف میں بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خاطئین، تو یہ خاطئ اور خطا، خطا غلطی، بھول چوک، اور خاطئ جان بوجھ کر، تو وہ خطا کرنے والے تھے جان بوجھ کر۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
فرعون کی بیوی بولی کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے. دیکھو میل ہے تو ک جی وَلَكَ لا تقتلوه، کہہ رہی ہے سبوں سے کہ اسے قتل مت کرو، شاید کہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے لڑکا ہی بنا لیں، چونکہ وہ بے اولاد تھے. انہیں انجام کی خبر نہیں تھی. وہم لا یشعرون، اب ہمیشہ شعور نہیں تھا، احساس نہیں تھا، تو یا انجام کی خبر نہیں تھی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیے اس میں فؤاد اور قلب ایک ساتھ آیا ہے. ہم فؤاد کے معنی بھی دل کرتے ہیں اور قلب کے معنی بھی دل. اب یہاں آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ فؤاد میں اور قلب میں کیا فرق ہے. اور ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل فارغ، تو فؤاد کے ساتھ فارغ. قریب تھی کہ ظاہر کرتی اسے، یعنی کیا، اس قصے کو، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کس قصے کو. لولا، اگر ہم نہیں اس کے دل کو مضبوط کرتے، نہیں باندھ دیتے. اور یہ اس لیے غائب تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ فؤاد یہ نظر نہیں آتا، قلب نظر آتا ہے، اگر چیر ہو تو نظر آتا ہے. جی فؤاد کے معنی خالی، اس کے دل میں سوائے غم موسیٰ کے کچھ نہیں تھا. اب جب کچھ نہیں تھا اور صرف غم موسیٰ ہی تھا علیہ السلام، تو ظاہر ہے کہ قریب ہے کہ اسے ظاہر کرتے، مگر ہم نے دل کو باندھ دیا. تو دل سے فیصلہ ہوتا ہے. فؤاد محسوس کرتا ہے غم، رنج، خوف، ہر چیز کو. فیصلہ دل سے، تو اسے ہم نے روک لیا. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. اور بولی ام موسیٰ اس کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہو. تو وہ دیکھتی رہی دور سے، پیچھے سے، جنوب، نظریں ہٹا کر، جس کا انہیں احساس نہیں تھا. وہم لا یشعرون، لوگوں کو اس کا ادراک نہیں تھا، چونکہ وہ چپکے سے دیکھتی تھی. تو درباریوں نے جب اٹھایا تو وہ بھی داخل ہوئی، چونکہ بنی اسرائیل تو بحیثیت کام کاج محل میں داخل ہوتے تھے. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. مراضع یعنی مرضیہ کی جمع، دودھ پلانے والے کی. تو حرام کر دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس کے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ کسی کا دودھ نہیں پیئیں گے سوائے ماں کے. اب جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کی بہن بولی کیا میں آپ کو ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی یکفلون، یعنی کفیل کفالت، اس کی پرورش کریں گے تمہارے لیے، لکم، اور وہ اس کی خیر خواہی چاہیں گے، یعنی خیر خواہ بھی ہوں گے. تو اس طریقے سے جیسے کہ اللہ نے اطمینان دلایا تھا اسے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس. تو سنیے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہاں خیال رکھیے، کئی تقر ولا تحزن ولتعلم، سب فیمیل کا صیغہ ہے تینوں. تو سنیے، ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. ہم نے لوٹا دیا اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کی طرف، تاکہ، دیکھو تقر فیمیل، ان کی آنکھیں، اس کی آنکھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، تو ان کی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کریں، اور ام موسیٰ غم نہ کریں، اور تاکہ جانے، تعلم کون، ام موسیٰ،
کہ اللہ کا وعدہ حق سچا پکا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔